السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ جناب، بہت شور ہے آج کل حکمرانوں کی، مسیحاؤں کی بے حسی کا۔ وہ کہتے ہیں نا، سنے جاتے نہ تھے تم سے میرے دن رات کے شکوے، کفن سرکاؤ میری بے زبانی دیکھتے جاؤ۔ ایک خوفناک حادثہ ملیر کے مضافات میں پیش آیا، جس میں ایک ڈمپر نے، ایک ٹرک نے ایک حاملہ خاتون، ایک نوزائیدہ معصوم بچے کو اور اس کنبے کے کفیل کو لقمہ اجل کا نشانہ بنا دیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید کوئی کہیں زمین پھٹ جائے، کہیں کوئی پہاڑ گرنے کی آواز آ جائے، کہیں کسی رہنما کا کوئی ایسا بیان آ جائے کہ جو اب کہے کہ بس بہت ہو گیا، اب یہ برداشت نہیں ہے۔ وہ گورنر جو کبھی کسی کو حلیم کھلا کر کے ٹھمک ٹھمک کر کے اپنی گورنری پہ اتراتا پھرتا ہے، وہ وزیر اعلیٰ جو کبھی بھٹو کی بے گناہی کی قسمیں گلا پھاڑ پھاڑ کر کے چلا رہا ہوتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ بھٹو ہی تھا، باقی تم سب تو کچھ بھی نہیں ہو۔ وہ میئر جو چڈی میں اوئی اللہ کے ساتھ ٹینس کھیلنے کی اداکاری فرما کر کے اور پھر گورنر سے کہتے ہیں یار میں کام کر رہا ہوں، یار میں کام کر رہا ہوں، تیری میں کام کی۔ اور ایک آدمی اس شہر میں، ایک آدمی اس پولیٹیکل سینیریو میں، ایک آدمی اس سیٹ اپ میں، اس بدبودار گلے سڑے نظام میں شرم و حیا کا مالک نہیں نکلا، کسی کی آواز سنائی نہیں دی۔ وہ حافظ نہیں جو ذرا ذرا سی بات پہ فلسطین کے ماما بن کر کے لنگوٹ مان کر کے میدان میں کود جاتے ہیں، ان کے حلق سے آواز ابھی تک تو نہیں آئی ہے جب تک میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ جاننا چاہتے ہو کون کون ہے اس ڈمپر مافیا کے ساتھ؟ یہ لو، تمہارے مسیحاؤں کے ساتھ بیٹھ کر کے لنچ، ڈنر اور افطار فرما رہے ہیں۔ وہ قبضہ گروپ کا سربراہ جو اپنی ہی مچھلی کو تل کر کے کھا لینے پر مجبور کر دیا گیا پپا لوگوں کی جانب سے، جس کو گود میں لے کر کے اور باقاعدہ للہ للہ لوری کھلایا جا رہا ہے، جس کو زبردستی ایم کیو ایم کے سیٹ اپ میں ڈال کر کے اور وزیر صحت بنا دیا گیا ہے تاکہ اس کی اور اس کی نسلوں کی صحت بن سکے۔ دیکھو ثم الحمدللہ، وہ ڈمپر مافیا کے اس سرغنے کے ساتھ بیٹھ کر کے کیسا دعائیہ کلمات فرما رہا ہے، اور در حقیقت یہ جب اپنے منہ پہ ہاتھ پھیر رہا ہے تو یہ تمہیں تڑی نہیں لگا رہا، یہ اللہ کا شکر ہی ادا کر رہا ہے۔ بدگمان مت ہونا، یہ تمہارا وزیر صحت ہے جس کا آج کا بیان بتاتا ہے کہ شادی سے پہلے آپ نے فلانے کے ٹیسٹ کرا لینے ہیں۔ جو بات مجھے میٹرک میں پتا تھی وہ آج اس وزیر صحت نے بتائی، اللہ اس کے اقبال بلند فرمائے۔ یہ ڈمپر مافیا والا، اس کی آغا سراج درانی کے ساتھ تصویریں میرا خیال ہے لوگوں نے دیکھی ہوں گی۔ کون آغا سراج درانی؟ جس کے گھر سے نادر و نایاب قسم کی کرنسیاں بھی نکلی تھیں بھائی۔ جی 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 جی، وہ کہتے ہیں نا انگلش میں کس مائی ایس، تو یہ سسٹم آغا سراج درانی کی ایس مسلسل کس کیا کر رہا ہے، بلکہ لکھ کیے چلا جا رہا ہے، مگر وہاں ہے کہ معاملات تشفی آمیز ہونے ہی نہیں پاتے۔ پی جی 18 سمجھ کر کے سنتے چلے جائیے۔ بلاول بھٹو کے منہ سے کوئی ایک آواز نہیں نکلی اس ایک ظلم پر، نہ 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 نہ۔ آفاق احمد کو 2 منٹ کے اندر جوتے مار کے گھر سے اٹھا کر کے لے گئی تھی یہ پولیس۔ اس پولیس نے ابھی تک کسی کا کچھ کیا اگر ہو تو مجھے ذرا بتائیے گا۔ ڈمپر مافیا نے اس شہر کو یرغمال بنا لیا، ڈمپر مافیا نے سیاسی جماعتوں کو خرید لیا، ڈمپر مافیا کے آگے پیچھے وکیل دم ہلاتے پھرتے ہیں کہ کوئی کیس ملے اور کوئی دہاڑی بنے۔ آپ کا اور میرا کون پرسان حال ہوگا؟ کل میں یہاں سے نکلا ہوں، کل میں اپنی گاڑی میں نکلا ہوں تو یہاں سینکڑوں لوگ جمع تھے، میں نے کہا اللہ رحم کرے، دیکھا تو وہی ایک ڈمپر کھڑا تھا، اللہ رحم کرے پروردگار عالم، پتہ نہیں کیا معاملات تھے، مجھے راستہ بدل کر کے جانا پڑا۔ اتنا رش میں نے اپنی زندگی میں آج تک کبھی یہاں نہیں دیکھا تھا۔ لیکن گھبرائیے نہیں، گھبرانا نہیں ہے،
سکون چونکہ قبر میں، اس لیے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. جمہوریت بہترین انتقام ہے، اور یہ انتقام آپ سے اس وقت تک لیا جاتا رہے گا جب تک آپ کو غسل کے پھٹے پہ لٹا کر کے اور پھر قبرستان میں لے آ کر کے گارڈ نہیں دیا جاتا. کچھ دنوں پہلے میں دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا کہ کسی جانب سے ایک آواز آئی تھی کہ گورننس کے گیپس کو کب تک ہم قربانیاں دے دے کے بھرتے رہیں گے. سبحان اللہ. گورننس کے ٹائر میں پہیے کو وہ ڈنڈا دے کر کے اور اس کو گاڑی کو ڈی ٹریک کر دینے والے بھی اب گورننس کے گیپس کی نشاندہی کر رہے ہیں. یہ سن کر کے کلیجہ باغ باغ نہیں ہو جاتا؟ اللہ اکبر اللہ. وہ جو گورننس ہو رہی تھی نواز شریف کے دور میں، اس ٹرک کے ٹائر میں زبردستی باجوہ اور فیض حمید نے اپنی اسٹک ڈال کر کے اور اس سسٹم کو نہیں بلکہ پورے ملک کو ڈی ٹریک کر دیا، اور آج تک اس سسٹم کا ریپیئرنگ تو نہیں ہو سکی، اس نقصان کی تلافی، اس کا ازالہ نہیں ہو سکا. باجوہ کو البتہ سکون سے بٹھایا ہوا ہے، اس کو عزت کے ساتھ ٹو 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 کر کے گاڑا جائے گا، جھنڈے میں لپیٹ کر کے، کیونکہ اس کے یہاں پہ ایک سبز ہلالی پرچم لگایا کرتے تھا. وہ سبز ہلالی پرچم یہاں لگا لو، اس کے بعد ہر چیز جائز ہے. جیسے یہ ایم کیو ایم والے جب 22 اگست ہوا تھا تو یہ جو غاصب ٹولہ آج کل ایم کیو ایم کے اوپر گدھ بن کر کے چمٹا ہوا ہے، جس کا ایک وزیر صحت ابھی اپنے پیٹ کے جہنم کو بھر رہا تھا، میں نے ویڈیو دکھائی، وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتا تھا. فیشن ہو گیا تھا کہ کسی کی جیب کاٹتے ہوئے پکڑے جاؤ، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دو، آپ کو محب وطن تصور کر لیا جائے گا. اسی طرح سے ہر وہ آدمی محب وطن ہے جس کے یہاں پہ سینے پہ چھوٹا سا جھنڈا لگا ہوا ہے، چاہے اس کے کرتوت کتنے ہی سیاہ کیوں نہ ہو. سبحان اللہ. ایک بہت سینئر آدمی سے میری گفتگو ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں، although تم اپنے پروگرامز میں کہہ چکے ہو مگر میں اس کو اوتھینٹیکیٹ کر رہا ہوں، فیض حمید کی مونچھ کا بال بھی نہیں ٹوٹ سکتا، اور اگر اس کو بک کیا بھی تو کسی ایسے کیس میں جس میں کوئی اس وقت کا ماما، کوئی چاچا زد میں نہ آ رہا ہو، کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر ایک پریسیڈنٹ آپ کو سیٹ کرنا پڑے گا، اور یہ رہتی نسلوں تک کے لیے بڑا نقصان ہو جائے گا، اور اس نقصان کی تلافی ہو نہیں سکے گی. اور آپس کی بات یہ ہے کہ ایسا ہونے بھی نہیں دیا جائے گا. میں ہنسنے لگا، میں نے کہا سر جو بات میں جانتا ہوں آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ اللہ کی پناہ. گورننس کے گیپس کی بات ہو رہی ہے، جمہوریت بہترین انتقام ہے، ڈمپر مافیا ہمارا پتہ پوچھتی پھر رہی ہے. کوئی نہیں کہ جو مجھے، آپ کو، ہم کو ایک ذرا سکون، ایک ذرا اطمینان، ایک ذرا گوشہ عافیت ہی نصیب آ جائے، ایک ذرا سکون کا لمحہ ہی ہمیں میسر آ جائے. کہیں امان نہ ملی میرے آشیانے کو، اور ہم بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے، ہاتھوں میں بلکہ چوڑیاں پہن کر کے، منہ میں گھگنیاں ڈال کر کے بیٹھے ہیں، انقلاب کی امید لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، مسیحاؤں کی خواب غفلت کے ٹوٹ جانے کے انتظار میں کہ شاید وہ ٹوٹ ہی جائے گا. توبہ استغفار، توبہ استغفار، توبہ استغفار. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. لیکن یہ شعر تم لوگوں کے لیے نہیں ہے. مزے کرو، افطار ٹرانسمیشن دیکھو، جیتو پاکستان دیکھو، ویڈیو جعفری کے پاس جاؤ. نمائش پہ آج کل کوئی نیا دھندا ہو رہا ہوگا. میری باتیں سن کر کے کیوں اپنے منہ کا مزہ خراب کرتے ہو؟ فی امان اللہ.